بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، خوشی کے لمحات میں انہیں کوئی کالز بھی آئی تھیں آپ کے نام سے. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ 2 افریدیوں کی کال آئی تھی. کس افریدی کی کال آئی تھی؟ لوگ تو بڑی غلط خبریں دے رہے ہیں اس نام سے. اچھا، وہ یحییٰ افریدی کے حوالے سے چلا ہے. اچھا دیکھیں، میں نے تو جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اچھا، میں نے کسی آفریدی کا نام نہیں لیا. اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف یحییٰ آفریدی جو ہے وہ ہیں آفریدی اور کوئی اور آفریدی نہیں ہے. وہ بھائی آفریدی جو ہیں وہ بیوروکریٹس بھی ہیں، آفریدی سیاستدان بھی ہیں. شہریار آفریدی بھی تو شہریار آفریدی پلیئرز بھی ہیں بہت سے. اور سینٹ میں بھی آپ کے پاس ابھی کل ہی تو شاہین شاہ آفریدی کپتان بنے، وہ بھی آفریدی. شاہین شاہ آفریدی بھی ہیں، شاہد آفریدی بھی ہیں، یحییٰ آفریدی بھی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی آفریدی ہیں. تو میں نے تو جتنی بات کہنی تھی کہہ دی، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. اب لوگوں نے خود اس کو جو ہے وہ اندازے لگانے شروع کر دیے، لیکن تکے کچھ زیادہ ٹھیک نہیں لگائے گئے. یہاں تک یعنی سارے غلط کہہ رہے ہیں. یہاں تک میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن دیکھیں، ظاہر ہے کہ ہم سہیل آفریدی کے حوالے سے بات کریں. 2-3 چیزیں جو بڑی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں ان کی گفتگو میں. میں نے اس دن بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ سہیل آفریدی کو نا ابھی تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا زمانے کی ہوا، انہیں ابھی زمانے کی ہوا نہیں لگی. اب زمانے کی ہوا کیا ہوتی ہے کہ آپ اتنا بڑا منصب، وزارت اعلیٰ، چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس، یہ ایک ایسی کرسی ہے، یہ ایک ایسا نشہ ہے دماغ کو چڑھ جاتا ہے، کہ جو دماغ کو چڑھ جاتا ہے، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، کرسی سے پیار کرنا. ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں، اب ان کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے بھی کئی روز ہو چکے، ان کے حلف اٹھائے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ جو ہے وہ ہو گیا. آپ کو یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس 1 ہفتے کے دوران انہوں نے جو کچھ کیا ہے، وہ پہلے دن جس طریقے کا ان کا امپریشن تھا کہ کرسی سے پیار نہیں ہے، معاملہ وہی ہے. تو اسی وجہ سے جو انکنونشنل، ایک غیر روایتی سیاستدان، بڑا جملہ ایک بولا تھا کہ وہ جو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اور جیسے انہوں نے اشارہ کر کے گیا کہ ان کے 100 سالہ اقتدار سے 1 دن کا اقتدار بہتر ہے، انہوں نے یہ پہلے دن ہی واضح کر دیا. ہاں، تو وہ ظاہر ہے کہ ٹیپو سلطان کے نام سے منسوب جو اقوال ہیں ان کو بیان کرنا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت شہر اقتدار میں جس قسم کی گفتگو چل رہی ہے اس پہ ظاہر ہے کہ پارٹلی ہم نے کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ سہیل آفریدی مقابلے کا امتحان تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی امتحان ہے اس میں وہ پہنچ چکے ہیں. اور یہ بھی ایک پیشین گوئی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ اگر سہیل آفریدی سکسیسفل ہوتے ہیں اپنے اس امتحان میں، جس کے ابھی آبویسلی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت قوی امکانات ہیں، ابھی بہت سارے کوسچنز ہیں، بہت سارے ifs and buts موجود ہیں. لیکن ان کو دیکھیں، پہلا بیوروکریسی کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے روڈ میپ دے دیا، پھر اسمبلی میں آئے، اپنے پارلیمنٹینئنس کو جس طرح انہوں نے اعتماد میں لیا، اور وفاق کو جیسے انہوں نے ٹکراؤ کا نہیں کہا، آئین اور قانون کا کہا کہ ہر وہ چیز کریں گے جو آئین اور قانون کے دائرے میں انہیں پورے اختیارات دیے جاتے ہیں. دیکھیں افغان مہاجرین والے مسئلے پہ انہوں نے کتنے پیار سے کہا کہ میں محسن نقوی سے ملنے کو تیار ہوں، بڑا ایشو ہے، 12 لاکھ مہاجرین. لیکن پہلے عمران خان سے ملاقات، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے نام سے منسوب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے نام پر اجلاس تھا، سیکیورٹی کے نام پر اجلاس نہیں تھا، وہ تھا افغان مہاجرین اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. مجھے یہ پیغام دیا گیا تھا، لیکن وفاق نے اس کو بھی مینوپولیٹ کیا. ایک جانب آپ دیکھتے ہیں کچھ وزراء جو ہیں، احسن اقبال صاحب کل رات کو بھی وسیم بطامی صاحب کے شو میں تھے، وہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے ان کی. آج دن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ، اچھا اس کے اوپر نا ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو اجلاس تھا نا، وہ اجلاس، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ ضرور لگا لیں 2-3 باتوں سے. اور وہاں پر خیبر پختونخوا کی پریزنس ہونا کیوں بہت زیادہ ضروری تھی، اس کا بھی آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے. دیکھیں اس اجلاس کو چیئر آپ کا کسی کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو کہ فارم 47، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان از چیئرنگ دا سیشن. آپ کے پاس 4 صوبوں کے چیف منسٹرز کو انوائٹ کیا گیا ہے، گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، اس میں اہم وفاقی وزراء موجود ہیں، اس میں DGI/SI، اس میں فیلڈ مارشل، اس میں تمام سروسز چیفز موجود ہیں. ایک تو آپ اس فورم کی جو بنت ہے آپ اس کو دیکھ لیں. دوسرا، دا ویری فیکٹ کہ وہاں پر خیبر پختونخوا کی پریزنس اس قدر ضروری تھی کہ مزمل اسلم کو نامینیٹ کیا گیا چیف منسٹر کی طرف سے. اب مزمل اسلم کے پاس ٹیکنیکلی اس وقت کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، وہ انڈر اوتھ نہیں ہے. کابینہ جس دن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پر مستعفی ہوئے اس دن اب وہ کسی حلف
کے بار میں نہیں ہے. بالکل صحیح. مزمل اسلم کی کوئی آفیشیل کیپیسٹی نہیں ہے، نہ وہ سرکار کے ملازم ہیں، نہ انہوں نے اس وقت کوئی حلف اٹھایا ہوا ہے مشیر کا یا وزیر کا. ہی از نو ون رائٹ ناؤ پریکٹیکلی. بٹ کی بات ہوتی ہے نا. بٹ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی پریزنس اس قدر ضروری تھی کہ ان کو اس فورم میں ایکسس دیا گیا. اس ملک میں وزیر اعظم بات ہے. پھر وہ بات ہوگی کہ نواز شریف صاحب کی مثال دی جاتی ہے کہ جب وہ اس ملک سے سزا یافتہ تھے، اس ملک سے اشتہاری تھے، ہماری کابینہ جا کے اہم معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کریں. سب سے بڑی جو اس ملک میں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان سے منسوخ کی گئی. اس ملک کی جو سب سے بڑا ابھی ریسنٹ پاس میں انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی ہے، کلیش ہوئی ہے، اس کی جنگ کے ڈیزائنر وہ پائے گئے. تو جب اور ابھی بھی آپ دیکھیں جتنی دفعہ وزیر اعظم باہر جاتے ہیں، واپسی پہ آ کے جاتی عمرہ وہ جو لنچ کرتے ہیں، ان کی جو خانداری روایت ہے خبر یہ چلی وہاں پر ہوتا ہے کہ انہوں نے آ کے بریف کیا، اعتماد بلیا. وہ کس کیپیسٹی میں ہوتا ہے؟ وہ بھی تو انڈر اوتھ نہیں ہے. اس پہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے. ایبسلیوٹلی. کہ آپ کے پاس آفیشیل کیپیسٹی میں بطور وزیر اعظم جو چیزیں آئی ہیں، آپ کس کیپیسٹی میں کسی اور کے ساتھ یہاں تو چلیں انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے کی نمائندگی کے لیے بندہ آ رہا ہے. ہاں، تو بہرحال وہ دیکھیں وہاں پر بھی جو مزمل اسلم ہے، سب سے لمبی سپیچ یا سب سے زیادہ گفتگو جو ہے ان لوگوں میں سے مزمل اسلم نے کی. جی. مریم نواز صاحبہ، سرفراز بگٹی، باقی لوگ، مراد علی شاہ، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، سب نے چند منٹ میں اپنی گفتگو کمپلیٹ کر لی. سب سے زیادہ ڈیٹیل میں جو گفتگو کی تھی وہ مزمل اسلم نے، اور پھر وہ گفتگو اتنی امپورٹنٹ تھی کہ اس کے جواب میں پوائنٹ بائی پوائنٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس کا جواب دیا. اور ایسا نہیں ہے، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے تھا. پوائنٹ آف کنورجنس کریٹ کیا گیا کہ وہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے ہو. باقی باہر نکل کے کون کیسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے. اب آپ دیکھ لینا بہت سارے جو حکومتی وزراء ہیں وہ بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی بڑے بڑے بیان آ رہے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ وہ چیز جس کے اوپر آپ نے اتفاق رائے وہ یہاں سے کیا جا رہا ہے جی، اس میں خیبر پختونخوا کی طرف سے جو تجاویز دی گئی تھیں وہ مانی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو آؤٹ رائٹلی اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا کہ کیونکہ تحریک انصاف کے نومینیٹڈ یا سہیل آفریدی کا نومینیٹڈ بندہ آ رہا ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ایک بڑا سیاسی امتحان ہے سہیل آفریدی کے لیے، اور اگر وہ اس سیاسی امتحان میں کامیاب ہو جائیں، آپ اندازہ لگائیے ہی ہیز اے بگ کریئر اہیڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید خیبر پختونخوا میں سب سے طویل عرصے تک، کیونکہ پھر اگلے چیف منسٹر بھی تو پھر وہی ہوں گے. ابھی کل کی تقریر کے بعد تو سوشل میڈیا نے عمران خان 2 کہنا شروع ہو گیا تھا. یہ بھی ہم دیکھیں نا، ہم کتنے جذباتی لوگ ہیں. انہوں نے تقریر سنی، ان کا روڈ میپ سنا اور کہا کہ یہ عمران خان 2 بن گئے. نہیں، لیکن عمران خان کی پارٹی میں تو پھر وہ نیوکلیس آف دا پارٹیز عمران خان، باقی آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان کی پالیسی پسند نہیں ہے، لیکن انکنونشنل ضرور ہوگا. اور صرف ہفتے والے دن نہیں، یہ جو جرگے کا اعلان کیا گیا، جی اتوار کو بھی کچھ ہوگا، 25 اکتوبر، اتوار سے پہلے بھی کچھ ہوگا، ہفتے سے پہلے بھی کچھ ہوگا. تو اب تو اٹس ایوری ڈے تھنگ. سارا قصور مراد بھائی کا. اچھا، مراد سعید کا. اچھا، میں نے کہا مراد سعید کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب وہ دور ہوتا ہے جس میں اس قسم کے جذبات ہوتے ہیں، اگر کوئی بہکنے کا امکان تھا بھی تو ہوا یوں. کہتے ہیں کہ جب ہمارا یونیورسٹی کا زمانہ تھا تو ہم الصبح کلاس میں پہنچ جاتے تھے، جو پہلا کہتے ہیں پیریڈ ہوتا تھا، اس کے فوراً بعد مراد بھائی باہر کھڑے ہوتے تھے. مراد بھائی کا میسج آ جاتا تھا کہ آ جائیں جناب. کہتے ہیں مجال ہے کہ یونیورسٹی کے پورے دور میں کوئی ایک دن ایسا ہو کہ جس دن مراد بھائی نے ہمیں رات 11 بجے سے پہلے چھوڑا. کہتے ہیں رات 11 بجے تک جناب وہ تنظیمی معاملات، پارٹی کو کیسے تنظیمی معاملات تو طلال چودھری ذہن میں آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ جناب بس وہی چلتا رہتا تھا. نام لکھے جا رہے ہیں، ٹیلی فون نمبرز لکھے جا رہے ہیں، نئے لوگوں کی ممبرشپ اور پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ سارے معاملات. رات 11 بجے سے پہلے تو ہم فری نہیں ہوتے تھے. تو یہ سارا قصور جو ہے انہوں نے کہا کہ مراد سعید کا ہے. اچھا، دوسری ایک دو باتیں بڑی دلچسپ تھیں، کیونکہ میری وہیں پر ملاقات جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے بڑے بھائی سے بھی ہوئی. تو ایسے تذکرتاً جب بات چل رہی تھی تو سہیل آفریدی صاحب نے اپنی یونیورسٹی کے بارے میں جو بتایا، فیملی کی ان کی بڑی خواہش تھی اور سہیل آفریدی کی اپنی بھی پوری کوشش تھی کہ مقابلے کا امتحان سی ایس ایس میں جو ہے وہ اپیئر ہونا ہے اور سی ایس ایس کرنا ہے. کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ جس بیک گراؤنڈ سے ہیں، جس فیملی بیک گراؤنڈ سے، تو وہاں پر
آپ کی ظاہر ہے کہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ آپ فوج میں چلے جائیں، آپ مقابلے کا امتحان دیں، آپ CSS کریں، آپ سرکاری نوکری آپ کو مل جائے. تو ان کی فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوپ فل نہیں تھی اپنے بیٹے کے اس پولیٹیکل فیوچر کے حوالے سے. اچھا. ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں کہ نہ دادا پالیٹکس میں ہے، نہ باپ پالیٹکس میں ہے، نہ کوئی بھائی پالیٹکس میں ہے، نہ چاچا پالیٹکس میں ہے، بات نے تو وفاق کو شوق کیا ہوا ہے کہ عام ورکر CM بن گیا، نہ سیاسی خاندان ہے، نہ کوئی لوڈز آف منی کو بڑے بڑے بزنسز، ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو پھر CSS کا امتحان انہوں نے دیا یا نہ دیے؟ نہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی کی طرف سے اور ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ CSS کا امتحان دیں اور مقابلے کے امتحان میں پاس ہو گئے، کوئی نوکری شوکری بھی مل جائے. کیونکہ دیکھیں وہ جس بیک گراؤنڈ سے ہیں ان کی فیملی کے اسیسمنٹ میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر، جی، ایک اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر ایک ISF کا ممبر یا یوتھ ونگ کا ممبر زیادہ سے زیادہ کیا بن سکتا ہے. یعنی ان کے لیے جو معراج ہوگی اگر کوئی ذہن میں، تو یہ ہوگا کہ MPA کا الیکشن لڑ لے گا، ممبر صوبائی اسمبلی بن لے گا، وہ بھی پتہ نہیں کتنی دہائیوں کی محنت کے بعد اگر سروائیو کیا اس بے رحم پالیٹکس میں. ورنہ تو بڑے بڑے سیاسی خاندان، بڑے بڑے بزنس مین، پریشر گروپس، پاور گروپس، انہی کے حصے میں آتا ہے جو کچھ آتا ہے. تو وہ تو CSS کے لیے بڑا پریشر تھا فیملی کی طرف سے، انہوں نے بتایا. لیکن پھر کہتے ہیں کہ میرا جس طریقے سے میں نے ان کی فیملی کے چہرے کے اوپر بھی دیکھا، ان کے بھائی بڑے خوش تھے اپنے بھائی کی جو ہے وہ سکسیس کے اوپر. اس سے ہٹ کے کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس کا کیا نظریہ ہے سہیل آفریدی کے حوالے سے، یا کیا پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، لیکن ایک چیز تو بڑی مختلف ہوئی ہے. یعنی آپ یہ سوچ نہیں سکتے پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتوں کو جب آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، کہ کوئی شخص وہ ایسے بیک گراؤنڈ سے اٹھے گا اور 1-1.5 سال 2 سال میں وہ اتنے چیف ایگزیکٹو بن جائے، اہم پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوگا. بلکہ حیران کن طور پہ اسی دوران گفتگو کے دوران، کیونکہ وہاں پر 1-2 جو ہیں وہ سابق وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ قصہ بھی چل پڑا کہ سہیل آفریدی کو معلوم کیسے پڑا اچھا، کہ ان کی نامزدگی ہوئی ہے. اچھا، تو یہ جب ان کا نام آیا تھا تو سنا CM ہاؤس میں کچھ خاص چیزیں چل رہی تھی اس دوران، جب انہیں ٹی وی پر شاید دیکھ کے پتہ چلا. ہاں، وہ ہوا یہ تھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے جی درخواست کی. ایک کابینہ میں ریشفل ہوا تھا، کابینہ کے کچھ لوگ باہر پورٹ فولیوز چینج ہوئے تھے، کچھ پورٹ فولیوز چینج ہوئے تھے، کچھ کو کابینہ سے نکالا گیا تھا، کچھ نئے چہرے، کچھ اس قسم کا معاملہ ریشفلنگ کا چل رہا تھا. تو جس طرح یہاں پر اسلام آباد میں منسٹرز انکلیو ہے جہاں پر وزراء کی رہائش گاہیں ہیں، تو اسی طریقے سے پشاور میں جہاں پر کنٹونمنٹ شروع ہوتا ہے قلعہ بالا حصار سے آگے، وہاں پر ہائی کورٹ کی عمارت بھی ہے، وہاں پر صوبائی اسمبلی بھی ہے، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس. اسی طریقے سے جو وزراء کو رہائش گاہیں ہیں وہ بھی اسی ویسینٹی میں، اسپیکر ہاؤس بھی اسی علاقے میں موجود ہے. تو سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے گزارش کی، انہوں نے درخواست کی علی امین گنڈا پور سے کہ میرے جو گھر ہے وہ کرائے کا گھر ہے اور میرے پاس خرچہ پورا نہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملے گی یا نہیں، اس کے اوپر اگلی ویڈیو میں. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.